الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الصلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ جن کو سرنامہ قرار دیا گیا، قرآن مجید کا 13واں سورہ، سورہ رعد، آیت کا نشان 7، یہ اس کے الفاظ ہیں مختصر سے کہ جن کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس عنوان کے تحت کہ انذار نبی اور ہدایت ولی کے عنوان پر ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب پروردگار عالم نے نبی کو بھیجا کہ وہ ہم کو ڈرائیں، ڈرانے سے مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت سے آشنا کرائیں، اس کی معرفت ہم تک پہنچائیں، اس کی منزل کو بتلائیں، اور ایک ہادی مقرر ہو ہر زمانے کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اگر آپ غور کیجئے، کیونکہ کل بھی میں نے یہی کیا کہ ابتدائے خلقت بشریت سے بات کی جائے کہ جب بھی کوئی خلق ہوا، انسان آیا اور گیا، یہ دو مرحلے، ایک آنا اور ایک جانا۔ انسان جب آتا ہے تو جب بھیجا جاتا ہے تو آ جاتا ہے، مرضی اس کی نہیں چلتی ہے کہ ابھی نہیں جائیں گے، نیکسٹ ایئر، نیکسٹ منتھ، کچھ نہیں۔ جب بھیجا گیا تو آیا، جب بلایا گیا تو گیا۔ بہت غور کیجیے گا، انسان کو ان دو مرحلوں میں خالق نے اپنے پاس اس پاور کو رکھا اور مجبور رکھا کہ جب میں بھیجوں گا تو تم کو جانا پڑے گا، اور جب میں بلاؤں گا تو تم کو آنا پڑے گا۔ اور درمیان کی پوری زندگی تم کو اختیار ہے، پورا اختیار ہے۔ صحیح غلط تمہارے سامنے ہے، تم صحیح راستے کو چنتے ہو، صحیح راہ پر چلتے ہو، تمہاری نجات ہے۔ غلط راستے پہ چلو گے تمہارے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ تم غرق ہو جاؤ گے اور فنا ہو جاؤ گے۔ اب آپ غور کیجئے، جب انسان آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے تو بغیر لباس کے آتا ہے، بغیر غذا کے آتا ہے، بغیر علم کے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو نہ لباس اس کے پاس ہوتا ہے، نہ غذا ہوتی ہے، اور نہ علم ہوتا ہے۔ اس نے ماں کے ذریعے سے غذا پہنچائی، باپ کے ذریعے سے لباس پہنچایا، استاد کے ذریعے سے علم پہنچایا۔ ماں نے غذا دی، باپ نے لباس دیا، استاد نے اس کو علم دیا۔ اب وہ ان کا تو شکر گزار بن گیا، لیکن اس نے اس پہلو کو چھوڑ دیا کہ اس نے ہدایت کس نے دی۔ اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، ہاتھ۔ اب ہادی کون ہے، ہدایت کس نے دی؟ تو ہر آنے والا باپ کا شکر گزار بن جاتا ہے،
ماں کا شکر گزار بن جاتا ہے، استاد کا شکر گزار ہو جاتا ہے، لیکن جو ہدایت دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور آپ اگر غور کیجئے قرآن کریم میں اور الفاظ کو دیکھیے، قرآن مجید کا 92 نمبر سورہ، سورہ لیل، آیت کا نشان 12، اور کیا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ابا کی ہے؟ اما کی نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور میں اسی لیے مستقل آیات قرآنی کی چھاؤں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر ان کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر کہ یاد رکھیے جو بات ہو وہ قرآن سے ہو۔ ہدایت کے لیے کس نے کہا؟ 92 سورہ میں 12 نمبر آیت میں خالق نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم بھیجیں گے۔ اب آئیے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کیسے لے لیں؟ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ہدایت کریں گے اور ہدایت کی ذمہ داری ہماری، تو ہدایت اس کی ذمہ داری ہے، ہادی وہ بھیجے گا، ہادی وہ منتخب کرے گا۔ اب جو بھی ہادی آئے گا، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہدایت کرنے کے اوپر آج ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم چن لیں، ہم بنا لیں کسی کو ہادی، اور کیا آپ نے؟ اب میں ایک جملہ بہت چھوٹا سا کہہ رہا ہوں، ایک سباست تو بنا نہیں پاتے۔ غور کیجئے گا، جس کو سباست بناتے ہیں بڑی امیدوں سے کہ یہ ہمارے گھر کے آگے کھرنجا بچھوا دے گا، ہینڈ پائپ لگوا دے گا، لائٹ لگوا دے گا، اور اس کے بعد نالیوں کو درست کروا دے گا، وہ جب ووٹ پا جاتا ہے تو پھر اب مڑ کے دیکھتا نہیں تمہاری طرف سے، کیا تم نے تو بنایا ہے نا اس کو، بھئی تم ہی نے تو منتخب کیا ہے اس کو، تم ہی نے تو اس کو تم نے چنا ہے۔ کہیں گے کیا بتاؤں، غلطی ہو گئی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا یہی تو بات ہے، جب دنیاوی امور کے لیے سباست کی نگاہ تمہارے سامنے نہ، تو پھر آخرت کے لیے کہ جو تمہاری نجات کا سبب ہے، ہادی تم کو کیسے چننے کی پاور دی جائے، اس لیے اس نے اپنے پاس اس پاور کو رکھا کہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم ہادی بھیجیں گے، ہم انتخاب کریں گے۔ بس ایک اور جملہ کہ جب ہم انتخاب کریں گے تو ایسا ہادی ہوگا جو یہاں پر بھی بلانے سے آئے گا اور وہاں بھی استقبال کرے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اور میں نے یہی کہا نا کہ بنانا کسی کو کہ صاحب یہ بنا لیے گا، یہ بنا لیے گا، میں نے جملہ بھی آپ کے سامنے، یہاں بھی آتا ہے، جب بلا لو، جہاں بلا لو، ایک دفعہ کہہ کر دیکھو دل کی گہرائی سے یا علی، آتا ہے مدد کے لیے نہیں آتا ہے، اور وہاں کے لیے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرے چاہنے والوں پولیس سے رات پر تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ اس کے بنائے ہوئے ہادی کی کوالٹی ہے، اس کے بنائے ہوئے ہادی کا ہے، اور جس کو تم بناتے ہو جب نبی کے بلانے پہ آتا نہیں تو تمہارے بلانے پہ کیا آئے گا؟ صلوات پڑھتے محمد والے۔ پروردگار کے پاس نظام ہے، اور اسی لیے دیکھیے بہت توجہ کیجیے گا، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ الفاظ کے اندر سب کچھ ملے گا، یہ نہ سوچئے ڈیٹیل سے، خالق کائنات نے ابتدائے خلقت آدم پہ ایسے معاملات کو بنا دیا کہ اب تم سب کچھ لیتے رہو وہیں سے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا ایک طرف آدم تھے، دوسری طرف ابلیس تھا۔ شیطان
اس کو اور آدم کو، اور ان دونوں میں آ کر دیکھ لو کہ کس راہ پہ تم کے چلنا ہے. تمہیں آدم کی پیروی کرتے ہوئے آدمیت کا ثبوت پیش کرنا ہے، یا تم شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے شیطنت کر رہے ہو. بہت توجہ کیجیے گا. بس 2-3 دقیقہ، 2 بھی نہیں، 1 دقیقہ بس تمہید میں. اور یہ وہ منزل ہے جس منزل کو قدرت نے پہچانوا دیا، خالق نے. اور میں نے اب آپ کے سامنے پہلے دن ایک بات کہی تھی اصول دین سے متعلق، 3 اصول دین اور 5 اصول دین. ٹھیک. کل ایک بات آپ سے میں نے کہی تھی کہ دیکھیے اللہ نے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو مختار بنایا، اور پرسوں کے اس اصول دین سے کل اس عدالت کو لے کے آیا تھا. میں عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو جزا ملے گی، اور اگر ہم بدی کریں گے تو سزا ملے گی. انہوں نے عدالت کو ہٹایا، اور جب عدالت ہٹی تو اب انہوں نے کہا کہ ہم مختار نہیں ہیں، محتاج ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ ہم سے کرواتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہم سے کرواتا ہے. اب جب اللہ آپ سے کروا رہا ہے تو پھر اگر نماز پڑھی تو جزا بھی دونوں کو ملنا چاہیے چونکہ وہ کروا رہا ہے، اور جب گناہ کیا تو سزا بھی دونوں کو ہونا چاہیے. تو اسی لیے انہوں نے عدالت کو ہٹا دیا کہ جب عدالت ہوئے گی نہیں تو سزا بھی ہم کو ملے گی، جزا بھی ہم کو ملے گی. بہت کیا. اب آئیے یہ 2 جملے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ وہ ہر کام میں شریک رہتا. اب آئیے آپ دیکھیے قسم خدا کی ایک منزل کے اوپر آپ غور کریں گے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز ملے گی آپ کو. جب اللہ نے ابلیس کو نکالا، اللہ نے ابلیس سے کہا نکلو میری بارگاہ سے، تو اس نے یہ کہا کہ پروردگارا تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ سب قرآن ہے. تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اللہ نے گمراہ کیا تھا؟ نہیں توجہ کی. گمراہ ابلیس ہوا، کہتا ہے اللہ تو نے گمراہ کر دیا. اور اب آئیے گا آدم کے پاس. جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا مجھ سے خطا ہوئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھ کو معاف کر دیا. نہیں غور کیا. میں نے بھی کیا بات آپ سے کہی کہ ان کا فرقہ کہتا ہے کہ اللہ کرواتا ہے، ہمارا فرقہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو ابلیس نے کیا کہا کہ اللہ نے ہم کو گمراہ کیا. آدم نے کیا کہا کہ پروردگارا ہم سے ظلم ہو گیا. آدم نے کہا ہم سے خطا ہوئی. ابلیس نے کہا کہ پروردگار تو نے گمراہ کر دیا. اس کا مطلب ابتدا سے 2 مزاج چلے، ابتدا سے 2 ذہنیتی چلی. ایک نے اللہ کو قصوروار ٹھہرایا، ایک نے خود کو ٹھہرایا. جو اللہ کو قصوروار ٹھہراتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پروردگارا تو نے گمراہ کر دیا. یعنی کام اس کا تھا اور کہہ رہے تھے اللہ نے کروایا. تو آج جو فرقہ کام اپنا ہو اور کہے اللہ نے کروایا، اس کا مطلب وہ سب شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں. اور جو آدم کی کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا یہ بات کرے اپنے اوپر لے، اس کا مطلب وہ آدم کی اطاعت کرنے والے. اور اب یہاں پر ایک دوسرا جملہ واضح کرتا چلوں. میں نے کیا آپ سے کہا تھا؟ دیکھیے جب ابلیس کو نکالا گیا تو ابلیس نے کہا
ہم کو قیامت تک کی مہلت دے دے، ہے نا، ہے قرآن میں، سب گردن ہلا رہے ہیں، قرآن قیامت تک کی مہلت دے دے، بات اللہ سے ہو رہی ہے، قیامت تک کی مہلت مانگ رہا۔ اس کے بعد ابلیس نے کیا کہا کہ پروردگار سب کو بہکاؤں گا، کہا تھا نہیں کہا تھا، سب کو بہکاؤں گا، کس کو نہیں بہکاؤں گا؟ اللہ جو خاص بندے ہیں، جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، اور ان کو نہیں بہکاؤں گا، ہے نا۔ آپ نے دیکھا چوری اور سینہ زوری، اور فرمایا بہکاؤں گا سب کو، اس لیے ہم کو اجازت دے دے قیامت تک کی۔ اللہ نے اس کو وقت معلوم تک کی پرمیشن دے دی، ٹھیک، جاؤ وقت معلوم تک پرمیشن ہو گئی، لیکن ایک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو آپ سمجھیے۔ ابلیس کرتا کیا تھا؟ سجدے کرتا تھا نا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رہ کے اللہ کو سجدے کر رہا تھا، یعنی اللہ کی الوہیت اور عظمت کو تسلیم کر رہا تھا۔ اور کیا آپ نے ایک، اب دوسرا مرحلہ آیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم ان خاص بندوں کو نہیں بہکا پائیں گے، کہا تھا اس نے، کس کو؟ نبیوں کو، یعنی نبیوں کو مان رہا تھا، ہے نا، اللہ کو مان رہا تھا، نبیوں کو مان رہا تھا۔ اجازت کب تک کی مانگ رہا تھا؟ ہے قیامت تک کی، نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابلیس کم سے کم 3 اصول کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، نبی کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان بن گیا۔ تو اس کا مطلب جو 3 اصول کو مانے، بہت لمبی لاجک میں نے کوئی نہیں لی ہے، میں نے سامنے کی بات کو بس 2 2 4 کو جوڑا ہے، 2 اور 2 4 کو جوڑا ہے۔ اب آپ آئیے دیکھیے، وہاں ابلیس نے بھی خلافت اور عدالت کو چھوڑا، یہاں انہوں نے بھی امامت اور عدالت کو چھوڑا۔ وہاں اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا خلیفہ مجھ کو بنا دے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس نے اپنے دعویٰ پیش کیا خلافت کے لیے، لہذا خلیفہ اس کے خلیفہ کے مقابلے میں خود دعویٰ کر رہا ہے، یعنی اس کے خلیفہ کے مقابلے میں آیا، اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں آیا۔ ایک اس کی یہ حرکت، اور دوسری کیا حرکت؟ اس نے کہا میں آگ سے ہوں، افضل ہوں، یہ مٹی سے ہے، یہ پست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ عدالت سے کام نہیں لے رہا ہے، لہذا اس نے عدالت کو بھی چھوڑا اور خلافت کو بھی چھوڑا۔ بہت توجہ کیجئے گا، خلافت اور عدالت کو۔ تو اب یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم کو شیطان کی پیروی کرنا ہے تو 3 اصول دین مبارک ہو، لیکن اگر آدم کی آدمیت اور الہی اصول کو ماننا ہے تو 5 اصول دین۔ اب ایک بات میں نے اور آپ سے کہی تھی، دیکھیے آپ بتائیے، میں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، چوری اور سینہ زوری ہے، کہہ رہا اللہ سے پروردگار ہم بہکائیں گے جا کے۔ میں بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا
پروردگارہ ہمیں وقت معلوم تک کی اجازت دے دے، ہم داڑھی رکھ کے جماعت میں جا کے تبلیغ کریں گے۔ بھئی کہہ سکتا تھا نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ دیتا کہ ہم کسی جماعت میں جائیں گے اور تبلیغ کریں گے اور اس کے بعد بہکاتا۔ بھئی ہونا یہی چاہیے تھا کہ پہلے کہتا میں جاؤں گا تیرے دین کو پھیلاؤں گا، اور اس کے بعد دھوکہ دے دیتا، اور اس کے بعد کہتا کہ اب وہ بہکانے لگتا۔ یاد رکھیے گا ابلیس تھا لیکن کردار اس کا تھا، بہت توجہ کیجئے گا، ابلیس تھا لیکن اس کا بھی اپنا کیریکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ ہم دھوکہ دے کے منافق بننا نہیں چاہتے، ہم انکار کر کے ابلیس بننا گوارا کریں۔ دھوکہ دے کر منافق نہیں بننا چاہتے، انکار کر کے شیطان بننا پسند ہے۔ یہ منزل ہے، اور اس منزل کو خالق نے ایک ایک لفظ، میں نے کہا نہیں کہ اگر ابتدا کو آپ دیکھ لیجئے جناب آدم کے واقعے کو اور شیطان کو سمجھ لیے تو ساری چیزیں 1 to 1 کلیئر ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب آدم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار محمد کے واسطے ہم کو معاف کر دے، توبہ کو قبول کر دے۔ ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ پوچھئے گا کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے شفائے قاضی ایاز، روایت پوری موجود ہے کہ جب کہا پروردگار محمد کے وسیلے سے ہمارے اس خطا کو معاف کر دے، تو ادھر سے ندائے قدرت آئی کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ محمد کے وسیلے سے تمہیں نجات مل جائے گی؟ تو جناب آدم نے کہا، یہ پوری روایت موجود ہے، جناب آدم نے فرمایا کہ ہم جب عرش کے اوپر دیکھا تھا، نگاہ ہماری پڑی تھی تو ہم نے دیکھا تھا تیرے نام کے بعد دوسرا نام محمد کا لکھا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ کائنات میں اگر تیرے بعد کوئی سب سے افضل ہے تو تو ہے، کائنات میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو تو ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد آواز دی، جبریل امین پہنچے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہ دعا جو خالق نے بھیجی تھی اور آپ لوگ بھی آشنا ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ السماوات والارض، یہ پوری دعا جناب جبریل لے کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے آدم اس کو پڑھیے، آدم اس کو پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ سب چیزیں ہیں، سب ایک ایک لفظ ہے۔ تو آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی، کس کے ذریعے سے ہوئی؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی روایت میں لکھا ہے، اسی روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب عرش کے اوپر دیکھا تو لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے افضل جو نام تھا وہ پیغمبر اسلام کا لکھا تھا، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ بھی موجود تھا، علی ولی اللہ، پورا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ تو اب آدم ہمارے بھی ابا، آپ کے بھی ابا، سب کے ابا ہے نا، سب کے باپ ہے نا، ہے سب کے باپ، کوئی شک تو نہیں، سب کے باپ ہے نا آدم۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب باپ کی دعا بغیر پنجتن پاک کے پوری نہ ہوئی، جب باپ کی دعا بغیر پنجتن کے پوری نہیں ہوتی تو تمہاری نجات کیسے پوری ہوگی؟ تمہاری نجات کیوں کر ہوگی؟ اور ایک مرحلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے یوں ہی؟ اب آئیے، پیغمبر
پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ سفینہ نوح کی ہے نا. اہل بیت سفینہ نوح ہے، جو آ گیا اس میں وہ نجات پا گیا، جس نے ان کے دامن کو تھام لیا وہ نجات پا گیا. اور کیا نجات پا گیا. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دامن آل محمد اگر درے مدینۃ العلم سے منسلک ہو تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہر چیز کا جواب ملے گا. آئیے قرآن مجید کا 29 نمبر سورہ، سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت، اس میں جائیے گا، کھولیے گا، دیکھیے گا جی. اور اس میں آیت کا نشان ہے 16 یا 17، ایسے ہی 15 16 17 انہی تینوں میں سے کوئی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ نے نجات دے دی. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کس کو نجات دی؟ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کس کو نجات دی؟ 2 دقیقے روکوں گا. بہت ناز ہے سب کو صحابیت کا. آج آپ دیکھیے گا قرآن کی آیتیں حوالے کر دیا میں نے. کس کی نجات ہو رہی ہے؟ اصحاب سفینہ. نوح کے اصحاب کی نجات نہیں ہوتی ہے، سفینے کے اصحاب کی نجات ہوتی ہے. ابھی نہیں، ابھی تو 2 جملے تو اس میں بیان کروں گا. کس کی نجات ہو رہی ہے؟ اصحاب سفینہ. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس واقعے کو بنایا آیتن للعالمین، تمام عالم کے لیے نشانی. اور کیا آپ نے نوح کے جو سفینہ تھا اس کے اصحاب کی نجات کو تمام عالم کے لیے نشانی بنایا. اور کیا اصحاب کس کے ہوتے ہیں؟ اصحاب کس کے ہیں؟ بھئی اصحاب تو نوح کے ہونا چاہیے تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصحاب سفینہ، جو کشتی پہ تھے، جو کشتی پہ موجود تھے، وہ اصحاب سفینہ، ان کو نجات دی. اے پروردگارا، ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے نوح کے اصحاب کو نجات دی؟ کہا نہیں، وہ سفینہ ہے، اس کے اصحاب کو نجات ملی، اور یہ نجات تمام عالم کے لیے نشانی بن گئی. تو یاد رکھو، محمد کے اصحاب بننے سے کام نہیں ہوگا، جو محمد کا سفینہ ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والا. کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا الفاظ یوں ہی نہیں استعمال ہوئے. اب کوئی اگر کہتا ہے کہ میں محمد کے اصحاب میں سے ہوں تو یاد رکھو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری نجات ہو یا نہ ہو، کیونکہ قانون بنایا ہے خالق نے کہ جو سفینے کے اصحاب ہیں، جو اس کشتی سے سوار ہیں، جو اس کشتی سے ملک ہیں، اب اگر اہل بیت سے ملک ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر محمد سے ملک ہو تو نجات ممکن نہیں ہے. بڑا مجمع بیٹھا ہوا اور ایسے دھیرے دھیرے صلوات اور نعرے کر رہے ہیں.
جب نعرے حیدری کی بات آتی ہے تو ہم پر طنز کیا جاتا ہے، ہم پر طنز ہوتا ہے. صاحب یہ لوگ نعرے تکبیر دھیرے سے لگا دیتے ہیں، نعرے رسالت دھیرے سے لگا دیتے ہیں، لیکن جب نعرے حیدری کی بات آتی ہے تو سب زور لگا کے نعرے حیدری کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہم پر طنز کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے بتا دیتے ہیں کہ اگر ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ہم نعرے تکبیر کس کے لگائیں، اگر ہمارا مقابلہ مشرکوں سے ہو تو پھر ہم نعرے رسالت لگائیں. ہمارا مقابلہ منافقوں سے ہے، اس لیے نعرے حیدری کس کے لگاتے ہیں. مزاج کی بات کرے کوئی، ہر انسان کہیں یہی سب ہے. اور کیا آپ نے کہ صاحب یہ رسول کے صحابی یہ جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، یہ رسول کی خسر معظم ان کو تو پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں تو خود 150 کو بھیج دیں گے، یہ رسول کی زوجہ یہ جائیں. سب معاملات ہیں لیکن پروردگار عالم نے بھی کوئی معاملہ چھپایا نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور کیا آپ نے دنیا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے لیکن ہم اس کو سمجھا دیں گے. آسیہ کہاں رہی؟ آسیہ کس گھر میں رہتی ہیں؟ آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، ہے نا؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں. آسیہ کی عظمت کیا ہے؟ اس کی کنیز. جا کر قرآن کریم کھولیے اور کھولنے کے بعد دیکھیے اس سورے میں کس طریقے سے جناب آسیہ کا تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم میں. اللہ اکبر، کیا جناب آسیہ کی مدح سرائی ہوئی ہے اور کیا ان کی منزل کو. کس کے گھر میں رہتی ہے؟ اب میں جملہ ہلکے سے چینج کر رہا ہوں. فرعون کے گھر میں رہتی ہیں. اور کیا آپ نے ان کو دیکھیے، یہ اللہ کی کنیز ہیں اور وہ نبی کے گھر میں رہتی ہیں. بہت توجہ کیجئے گا بھائی، اب سب طرف لے کے چلے جائیے گا، چاہے جناب نوح کے گھر میں جائیے، چاہے جناب لوط کے گھر میں جائیے، چاہے خود پیغمبر کے گھر چلے جائیے. بھائی سب گھروں میں میں بھیج رہا ہوں آپ کو کہ وہ فرعون کے گھر میں رہتی ہے اور یہ نبیوں کے گھر میں رہتی ہے. تو دیکھو یاد رکھو، گھر میں رہنے کا کمال نہیں ہوتا، یہ فطرت کی بات ہوتی ہے. اب جملہ سنیے گا کہ کوئی فرعون کے گھر میں رہ کے رحمان کی کنیز ہوتی ہے اور کوئی نبی کے گھر میں رہ کے شیطان کی مرید ہوتی ہے. وہ فرعون کے گھر میں رہ کے رحمان کی کنیز بن گئی اور یہ نبی کے گھر میں رہ کر یہ عظمت ہے. آج دنیا جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو کہ بس ایک جملہ اور بات ختم، ایک جملہ صرف. یہی تو سارے آفت ہے اور ہنگامہ ہے. صاحب یہ وہ دنیا جہان کی باتیں کی جاتی ہیں، کسی بھی طریقے سے جناب ابو طالب کو جنت سے نکالو، ان کو باہر کرو، ان کو الگ کرو اور دوسروں کو لا کے جنت میں شریک کرو. میں کہوں گا کمال الہی ہے، اللہ جو چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہو. بہت توجہ کیجیے گا، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا بھائی، جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے یہ کہنا کافی ہے. جملہ سنیے گا، جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ وہ کل ایمان کے
बाप है। जनाब अबू तालिब की इसमत, अल्लाह और दुनिया, और ये ईमान था जनाब अबू तालिब का। जनाब अबू तालिब के कई बेटे थे, तालिब, जाफर, अकील और अली। जनाब तालिब के लिए तो रवायात ज्यादातर खामोश, लेकिन जनाब अकील, जनाब जाफर और जनाब मौलाए कायनात करबला में जो बनी हाशिम थे, उन सब का रिश्ता जोड़िए। या औलाद अकील है, या औलाद जाफर तैयार है, या औलाद अली इब्न अबी तालिब है। कौन दे रहा है कुर्बानी? मैंने इसीलिए जुमला कहा कि वो कुल्ले ईमान है, उनके बाप हैं। कुदरत ने बताया कि जो खिदमात अबू तालिब है, कसम खुदा की, जनाब अबू तालिब की खिदमत आज मुसलमानों के ऊपर एहसान है अबू तालिब का। अगर अबू तालिब अपनी नस्ल को कुर्बान ना करते, एक छोटा सा जुमला, जब भतीजा सर झुकाए बैठा था और मक्के के मुशरिक आकर कह रहे थे कि अपने भतीजे को रोको, उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा था, भतीजे तुम अपने मिशन को आगे बढ़ाओ, जो हुक्म मिला उसकी तबलीग करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये अबू तालिब का जुमला था, ये जनाब इमरान का वो जुमला था कि वादा खुद किया था मक्के में और नस्ल, पूरी नस्ल से वफा करवा दिया। करबला में जो वाक़या करबला है, मैं तो समझता हूं कि जब इमाम हुसैन मदीने से चल रहे थे, तो चूंकि बुजुर्गों के वादे की लाज रखता है इंसान कि मेरे बुजुर्गों का वादा है, कोई वादे में कमी ना आए, इसीलिए हर एक को लेकर चले। अब्बास तुम भी चलो, कासिम तुम भी चलो, और मोहम्मद तुम भी चलो, अकबर तुम भी चलो, असगर तुम भी चलो। अज़ादारान इमाम मज़लूम यकीनी तौर के ऊपर करबला का वाक़या सिर्फ करबला तक नहीं है, बल्कि कूफे से लेकर करबला तक जो शहादतें पेश की गईं, वो सब औलाद अबू तालिब, चाहे जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हो और चाहे उनके दो छोटे बच्चों की शहादत हो। अज़ादारों, आज मैं चाहता हूं कि दो यतीम बच्चे के जो किस कस्मा पुरसी में शहीद हुए, उनका तस्करा किया जाए। एक बेवा को उसके दो गुर्बत में शहीद हुए बच्चों का पुरसा दिया जाए। जब जनाब मुस्लिम चले तो उनके साथ उनके दो छोटे कमसिन बेटे भी साथ थे। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद था, छोटे बेटे का नाम इब्राहिम था। बड़े की उम्र 8 साल बताई जाती है, छोटे की उम्र 6 साल बताई जाती है। अज़ादारान इमाम, कसम खुदा की, इस बेकसी और इस गुर्बत के ऊपर जितना रोया जाए कम है। बच्चे दोनों कूफे में बाप के साथ है। जब पूरा जमाना दुश्मन हो गया तो जनाब मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चों को काजी शोरे के घर में रखा। काजी शोरे से कहा, देखो अगर कोई मदीने काफिला जाए तो मेरे बच्चों को उस काफिले के हमरा मदीने भेज देना। दोनों बच्चे कूफे में काजी शोरे के घर में, जनाब मुस्लिम शहीद हो गए। अज़ादारों, तुम बताओ, जब इन कमसिन बच्चों को इनके बाप की शहादत
مدینے کی طرف جا رہا ہے. قاضی شورے نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان کو فلاں مقام سے قافلہ جا رہا ہے, ان کو قافلے میں چھوڑاؤ, مدینے چلے جائیں گے. بیٹا دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر چلا. شب کی تاریکی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو لے کر چل رہا تھا. بچوں کے قدم تھوڑا ہلکے پڑ رہے تھے. ایک دفعہ قافلہ اپنی منزل سے چلنے لگا. جب شورے کے بیٹے نے دیکھا قافلہ چل چکا ہے, آگے جا رہا ہے, اس نے دونوں بچوں کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے, جلدی تیز بڑھ کے اس قافلے میں جا کر شریک ہو جاؤ. یہ کمسن چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ چلتے چلتے قافلہ ان کی تیز آگے رفتار سے آگے نکلتا چلا گیا. ایک دفعہ بچوں نے دیکھا قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. بچے وہیں چکر کاٹتے رہے. عزاداروں, اب ان بچوں پر کیا گزری. 6 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ. ادھر ابن زیاد نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ مجھے علم ہوا ہے کہ مسلم اپنے 2 بیٹوں کو بھی لے کے آئے تھے, ان کو گرفتار کیا جائے. ادھر سپاہی ڈھونڈ رہے بچوں کو کہ بچوں کو گرفتار کیا جائے, اور ادھر بچے ڈرے سہمے. ناگاہ سپاہیوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے, بچوں کو دیکھ لیتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, کون ہو تم؟ بچے ڈرے سہمے کیا کہتے؟ کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. دونوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد لایا گیا دربار میں. حکم ہوا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. ایک شخص بیٹھا تھا, کہنے لگا ان بچوں کو تم قتل کرو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قید کر دو ابن زیاد. ابن زیاد نے قید کر دیا. بچے قید رہے. اب بعض روایات کے مطابق سال بھر قید رہے, مختلف روایات ہیں, لیکن میں اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں. قید رہے. حکم ہو گیا, تاریخ قید خانہ تھا. شام کو سوکھی روٹی اور گرم پانی دیا جاتا تھا. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ لے گا بھائیا یہ سوکھی روٹی اور گرم پانی اتنا کم آتا ہے کہ پیٹ بھی نہیں بھرتا. اے بھیا آج ایسا کرتے ہیں, جو یہ قید خانے کا نگہبان آتا ہے اس سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں. بڑے بھائی راضی ہوا, دونوں بھائی راضی ہوئے. دونوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے. قید خانے کا نگہبان آیا, جب روٹی لے کے آیا, کہا اے بھائی تم اتنی مختصر سی روٹی دے جاتے ہو اور اس کے بعد گرم پانی, ہم سیر بھی نہیں ہو پاتے, پیٹ بھی نہیں بھرتا, ہم غربت میں ہیں, ہم کو کسی طرح سے یہاں نکال کے مدینے پہنچا دو. جیسے ہی کچھ قید خانے کے نگہبان نے مدینے کا نام سنا, کہا تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں ہم مدینے میں رہتے ہیں. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم. پھر بچوں نے کہا نہیں, بچوں نے دوسرا جملہ کہا تم رسول خدا کو جانتے ہو؟ قید خانے کا نگہبان کہنے لگا انہی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں. کہا پھر تو تم علی مرتضیٰ کو بھی جانتے ہوگے. کہا علی مرتضیٰ وہ تو میرے آقا ہیں, میرے مولا ہیں. کہا اس کا مطلب تم خانواد رسالت کے چاہنے والے ہو, ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. بس جیسے یہ جملہ سنا وہ قید خانے کا نگہبان دروازے کو کھول دیتا ہے, خود کنارے ہٹ جاتا ہے, ہاتھوں کو جوڑتا ہے, بچوں کے پیروں کی طرف بڑھتا ہے. اے بچوں مجھ کو معاف کر دینا, ہم نے پہچانا نہیں, رسول سے شکایت نہ کرنا, قید خانہ کھلا ہے چلے جاؤ. جزاکم اللہ. عزاداروں دونوں کمسن بچے. ایک جملہ اور یہاں ملتا ہے, جب اس سے کہا قید خانہ کھلا ہے جاؤ چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ, تو وہ کہتا ہے, بچے کہتے کیا ہے؟ بچے کہتے اے بھائی ہم کو مدینے کا راستہ نہیں معلوم. عزادارہ نے امام مظلوم ایک جملہ پڑھا ہوا ہے وہ دہرا دوں, مجھے نہیں معلوم. بابو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے جتنا جلد ہو سکے
حسین کے پاس پہنچا دو. بس جیسے ہی حسین کا نام مشکور نے سنا، مشکور کے آنسو بہنے لگے. بچے مخاطب ہوئے کہ حسین کے نام پہ رو رہے ہو، کہ حسین شہید کر دیے گئے. جزاکم اللہ. حسین کربلا میں شہید ہو گئے، عباس و علی اکبر شہید ہو گئے. بچے بیٹھ گئے، رونا شروع کیا. جزاکم اللہ. اس کے بعد دونوں کم سن بچے، کہا بچوں جلدی سے نکل جاؤ. دونوں کم سن بچے نکلے، چلنا شروع کیا. اب بچے یہ کرتے تھے، رات میں چلتے تھے اور دن میں کہیں بیٹھ جاتے تھے. بچے رات بھر سفر کرتے تھے، دن میں بیٹھ جاتے تھے. ایک دن یہ دونوں بچے چلتے چلتے جب صبح صادق نمودار ہوئی تو ایک پیڑ پہ چڑھ کر بیٹھ گئے. دونوں بچے محمد اور ابراہیم پیڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. وہاں پر ایک تالاب تھا. ایک خاتون آئی، اس نے تالاب سے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا. اب جو اس نے ڈول ڈالا تو اب جو پانی میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے چاند نظر آ رہے. اس نے سر کو اٹھا کے اوپر دیکھا، دو بچے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے. کہا بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم نہیں بتائیں گے. بچے ڈرے ہوئے تھے. کہا بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو. جیسے ہی بچوں نے اپنا تعارف دیا، ایک دفعہ یہ معظمہ کہتی کیا ہے، چلو ہماری مالکہ بی بی فاطمہ کی چاہنے والی ہے، وہ یقیناً تمہاری حفاظت کرے گی. جب اس کو بچوں کو یہ ڈھارس مل گئی، دونوں بچے اترے اور اترنے کے بعد اس معظمہ کے ساتھ، اس کنیز کے ساتھ اس مالکہ تک پہنچے. جیسے ہی مالکہ کو پتا چلا کہ یہ دونوں بچے مسلم ابن عقیل کے ہیں، دونوں بچوں کے ہاتھ پیر دھلوائے، چہرہ دھلوایا، بچوں کے سامنے دسترخوان سجایا اور اس کے بعد بچوں کو تیار کیا. جیسے ہی اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، اس نے دونوں بچوں کو ایک سرداب میں لے جا کے کہا بچوں اب تم دونوں یہاں آرام کرو. بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی. 1 دقیقہ مسائب بچے، مجلس ختم ہو گئی. یہ کربلا کی مائیں ہیں جن کے شجاعت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب دونوں بچے پہنچ گئے، اس عورت کا جو اہل بیت کی چاہنے والی عورت تھی، اس عورت کے شوہر کا نام تھا حارث، جو انتہائی خبیث تھا. رات کو آیا، تھکا ہوا تھا، جھنجھلاہٹ میں. معظمہ نے پوچھا کہاں دن بھر رہے؟ بتانے لگا کہ مسلم کے بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں، میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا اور اتنا میں نے چکر لگایا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں پیدل آ رہا ہوں. کہا کیوں اتنی فکر ہے ان کو تلاش کرنے کی؟ کہا ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. اب یہ معظمہ کہتی ہے تو ابن زیاد کے انعام کے چکر میں پڑا ہے، رسول کی شفاعت نہیں چاہیے تجھے؟ یہ جھنجھلاتا ہوا جواب دے کر لیٹ گیا. ادھر دونوں بچے سرداب میں سو رہے تھے. سوتے سوتے دونوں بچوں کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی باتیں شروع ہوئی. کہا بھیا ہم نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا. بس عزادار علیہ محمد دونوں بچے کم سن بچے ہوئے تھا. بھیا ہم نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا. چھوٹا بھائی بولا میں نے بھی بابا کو خواب میں دیکھا. کہا بھیا آپ نے کیا خواب میں دیکھا؟ کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا کھڑے ہوئے ہیں. چھوٹا بھائی بولا بابا میں نے بھی ایسی، بھیا میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے، بابا کھڑے ہوئے. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بابا سے رسول خدا نے کہا مسلم تم آ گئے بچوں کو نہ لائے. میرے بابا نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے بچے بھی عنقریب آنے والے، میرے بچے بھی آنے والے. چھوٹا بھائی بولا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بچوں کی آوازیں حارث کے کان میں پہنچ گئی. ملعون حارث
اس تلاش میں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، ایک دفعہ اس سرداب تک پہنچا جہاں دونوں بچے تھے. بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ جس کی شریک حیات اتنی مومنہ ہے اس کا شوہر ایسا ظالم و جابر ہے. پوچھا تم کون ہو، میرے کیا کیسی آئی؟ کہنے لگے بچے ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے کے آیا کہ تم کو ہم دن بھر تلاش کرتے رہے، ہمارا گھوڑا مر گیا اور تم میرے گھر میں ہو. لکھا ہے دونوں بچوں کو ستون سے بہا دیا، خود پوری رات سویا. جزاکم اللہ. جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں بچوں کے روضے نہ کربلا میں ہیں نہ کوفے میں ہیں، بلکہ دونوں جگہوں کے بیچ میں ایک جگہ مسیب ہے، وہاں ہے. عزاداران امامت لو، اب دونوں بچوں ان کو مار دیا گیا. وہ شریک حیات التجا کر رہی ہے، خوشامد کر رہی ہے. صبح ہوئی، اس نے دونوں بچوں کو پکڑا اور اس کے بعد تلوار کو لے کر نکلا. بیوی کہتی ہے کہ تجھے کیا چاہیے ہے، کتنا انعام تجھے چاہیے ہے، ان بچوں کو کیوں اس طریقے سے لیے جا رہا ہے، قتل کر کے کتنا انعام ملے گا؟ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا ایک جملہ سن لو، قسم خدا کی جس کے سینے میں دل ہے روتا رہے گا. وہ گھسیٹتا ہوا چلا، اس نے اپنی زوجہ کو وار کر کے شہید کر دیا. زوجہ اس کی جنت چلی گئی. جب ان بچوں نے یہ دیکھا کہ یہ ظالم و جابر ہے، کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے، قسم خدا کی اس جملے کو بچوں کو سننا، کہ یہ بتاؤ تم کو کتنا انعام چاہیے، اگر تمہیں دولت کی لالچ ہے تو ہم کو بیچ دو، تم کو دولت مل جائے گی. دونوں بچوں نے جملہ کہا، لیکن یہ ظالم نہ مانا، غلام کے ساتھ فرات کے کنارے پہنچا، اپنے غلام کو تلوار دی کہ ان دونوں بچوں کے سر الگ کر دے. غلام نے تلوار کو پھینکا، فرات میں کود کے بھاگ گیا. اب وہ بچوں کی طرف بڑھا، ایک بچے کو گھسیٹا، دوسرے نے کہا پہلے مجھ کو شہید کر. بس عزادارو 2-3 جملے بچے، مجلس ختم ہو رہی ہے، پرسہ دے دو ایک بیوہ کو. دونوں بچوں نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی. جب 2 رکعت کی نماز کی مہلت مل گئی، ایک جملہ پڑھا ہوا بتلا رہا ہوں. نماز پڑھ لی تو اس نے چھوٹے بھائی کا شانہ پکڑ کے کھینچا، بازو پکڑ کے کھینچا. جیسے ہی چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، بڑے بھائی نے کہا پہلے ہم کو شہید کر. اس نے کہا نہیں پہلے ہم کو شہید کر. جب یہ ہوتا رہا تو ایک دفعہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں آپس میں اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہو، پہلے جملہ پڑھا ہوا ہے کہ کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ بڑا بھائی مخاطب ہوا، کہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا تو میری اماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، اے محمد ابراہیم کا خیال رکھنا، اگر پہلے میرے چھوٹے بھائی شہید، میں ماں کو جواب کیا. ظالم نے تلوار لی، لاشوں کو فرات میں دونوں بھائی گلوگیر ہوئے، فرات میں بیٹھ. اللہ